السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبی الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ معزز ناظرین، آج اس ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان گناہوں کی طرف دھڑلے سے گرتا جا رہا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کے اندر لذت ہے، یا پھر انسان کو گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، نافرمانی میں اللہ کے مزہ آتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر لوگ اس کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ گناہوں میں لذت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ذرا ہم اپنے ماحول پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں یا ماضی میں ایسے اسباب کم تھے کہ جس سے انسان گناہ کی طرف راغب ہو۔ ایک زمانہ آیا کہ لوگ کانوں سے لذت حاصل کرنے لگے، گناہ کی باتیں سننے لگے، انہوں نے کانوں سے لذت حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پھر زمانہ بدلتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، زمانے کے ساتھ ساتھ ماحول بھی بدلتا گیا، لوگوں کے لیے اور بھی گناہ آسان کر دیے گئے۔ ٹی وی ٹیلی ویژن کے نام پر، ناچ اور گانے کے نام پر لوگوں نے پھر سے نفسانی خواہشات کی تسکین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پھر لوگوں کو اس کے اندر لذت حاصل ہونے لگی، مزہ آنے لگا، لوگ اس کے اندر دھڑلے سے گرتے جانے لگے۔ اب ان کے احساسات و جذبات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم اور دنیاوی یہ گناہ کی جانب زیادہ مائل ہونے لگے۔ تو ایسے ماحول میں اور ماحول بڑھتا گیا، زمانہ بدلتا گیا، تو پھر میڈیا نے پھر وہ کام کر دکھایا۔ سوشل میڈیا کے نام پر انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ایسے بے شمار ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے جس سے انسان کا گناہ کرنا اور بھی آسان ہو گیا، اور انسان گناہوں میں دھڑلے سے پڑتا گیا، اور انسانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے اندر لذت ہے، اس کے اندر مزہ آتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کے اندر لذت ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اگر گناہوں کے اندر لذت ہے تو نیکیوں کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ لذت ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز ناظرین، ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفس کو درست کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفس کو پیدا فرمایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں طرح کی کیفیتوں کو رکھ دیا۔ اچھائیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کو بھی رکھ دیا، ہر طرح کی چیزوں کو اس کے اندر رکھ دیا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے دل کو شرک کی، بدعات کی، خرافات کی اور یہ ماحول کی گندگیوں سے بچایا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کو خباثتوں سے بچایا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے دنیا کی خباثتوں سے دنیا کی خباثتیں اپنے دل کے اندر اس نے بھر لیا، اور اپنے ساری آلودگیاں اور خباثتیں اپنے دل کے اندر جس نے بھر لیا، یقیناً وہ ناکام و نامراد ہوا۔ معزز ناظرین،
آج ماحول ہم دیکھتے ہیں تو لوگ گناہوں کے اندر ملوث نظر آتے ہیں، گناہوں سے محظوظ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، گناہوں کے اندر لذتیں لوگ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر گناہوں کے اندر کچھ لذت ہے، نیکیوں کے اندر اس سے بھی زیادہ لذت ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی کیفیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر پیدا فرما دی۔ جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر راغب کر لیتا ہے، تو پھر ملکوتی صفات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جانب آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے دل کو گندگیوں سے، پلیدگیوں سے اپنے دل کو آراستہ کر لیتا ہے، ایسی چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، تو پھر اس کی خواہشات نفسانی میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، نفسانی خواہشات کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ نفسانی خواہشات کے رو میں بہہ جاتا ہے اور ہر حرام چیز، ہر خراب چیز اس کو درست نظر آتی ہے اور صاف و ستھری نظر آتی ہے اور وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے اندر لذت ہے، نافرمانیوں میں لذت ہے، لیکن قرآن و سنت اور اسلامی سچے واقعات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نیکی انسان کے اندر رچ و بس جاتی ہے تو پھر وہ نیکی کی لذت گناہوں کی لذت سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے اندر لذت ہے اور گناہوں کی لذت گناہ کو بظاہر اپناتے ہوئے ہی معلوم ہوتی ہے، انسان گناہ کو اپناتے ہوئے ہی گناہ سے محظوظ ہونے لگتا ہے، لیکن نیکی کی لذت ایسی ہے جب تک نیکی انسان کے اندر سرایت نہ کر جائے یا انسان نیکیوں کے اندر سرایت نہ کر جائے، اس وقت تک نیکی کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، آپ ذرا غور کریں، نیکی اور برائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ اور سورج کی ہے۔ کہاں چراغ، کہاں سورج، کہاں ذرہ، کہاں پہاڑ، کہاں وہ نیکی اور کہاں برائی۔ کبھی نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نیکی اور برائی اور گناہ کی مثال جنت و جہنم سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ بظاہر ایک اور نظر آتا ہے، انسان جب گناہوں کو اپناتا ہے بظاہر وہ لذت محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن ظاہر اور باطن دونوں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس کی مثال جنت و جہنم سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت النار بالشہوات۔ یہ جہنم بظاہر اچھی نظر آتی ہے، جہنم کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، نفسانی خواہشات کی باڑ لگا دی گئی ہے، اپنے خواہشات و تمناؤں و آرزوؤں کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ انسان گناہ کرتے جائے، اپنے نفسانی خواہشات میں وہ اپنی نفسانی خواہشات میں چلتے جائے، نفسانی خواہشات کو پورا کرتے جائے، اور پھر سیدھے جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن جنت اس سے مختلف ہے۔ وحفت الجنت بالمکارہ۔ جنت کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، مشقتوں کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی یہ باڑ لگا دی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں جانا انتہائی آسان ہے، جنت میں جانا بڑی مشکل زدہ کام ہے، مشقت زدہ کام ہے، تکلیف دہ کام ہے۔ اس کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے قد و کاوشیں کرنی پڑے گی، تب جا کے جنت ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، بظاہر انسان گناہ کو اپناتے جائے، نفسی خواہشات نفس کی ڈور کو چھوڑتے جائے تو سیدھا سیدھا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، تو پھر مشقت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ معزز ناظرین، معلوم یہ ہوا، بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے لیکن اندر کچھ اور ہے۔ بظاہر لذیذ نظر آتا ہے، جہنم کے ارد گرد جو باڑ لگا دی گئی ہے وہ خواہشات نفسانی کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ آج انسان نفسانی خواہشات میں بہتا جا رہا ہے، نہ اس کو اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، نہ رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے، اور نہ ہی معاشرے کا کچھ ڈر و خوف ہے۔ بس اپنی نفسانی خواہشات میں جو آتا جا رہا ہے اکلتا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ سے ڈرنا چاہیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایسا جو کرتا ہے وہ سیدھا سیدھا جہنم رسید ہو جائے گا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جنت اور جہنم سے مثال نیکی اور برائی کی دی جا سکتی ہے کہ جنت بڑی مشقت زدہ عمل ہے، جنت میں جانا، جہنم میں جانا انتہائی آسان ہے۔ اسی طریقے سے دجال سے بھی نیکی اور برائی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، جب دجال آئے گا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی۔ جو جنت ہوگی بظاہر وہ اچھی نظر آئے گی، بظاہر دلکش نظر آئے گی، بظاہر دلربا نظر آئے گی، لیکن در حقیقت وہ خطرناک ہوگی۔ اور جو جہنم ہوگی بظاہر دہکتی اور بھڑکتی نظر آئے گی، بظاہر خطرناک نظر آئے گی، لیکن در حقیقت وہ اچھی ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کسی چیز کو ظاہر میں دیکھ کر کسی چیز کو پرکھا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ All the glitter is not gold، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، ہر بظاہر اچھی دکھنے والی چیز وہ بہتر نہیں ہوا کرتی۔ انسان گناہوں کی طرف دھڑلے سے اس لیے جا رہا ہے، بظاہر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، بظاہر اس کو مزہ آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ معزز ناظرین ذرا غور کریں، نیکی کی مثال اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے جیسے ایک اخروٹ ہے، بادام ہے، یہ بظاہر سخت ہے، انار ہے، بظاہر کڑوا نظر آتا ہے، اس کا چھلکا بظاہر سخت نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو کھولا جاتا ہے اس کے اندر حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، شیرینی ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، لیکن ذرا تکلیف اس کے اندر ہوتی ہے، ذرا محنت اس کے اندر لگتی ہے، ذرا مشقت اس کے اندر اٹھانی پڑتی ہے، اس کے بعد اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور نیکی یہی ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب انسان کے دل میں نیکی رچ و بس جاتی ہے تو انسان اپنے جان سے ہاتھ دھونا گوارا کرتا ہے، لیکن نیکی سے دستبردار ہونا یہ ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ بے شمار مثالیں قرآن و سنت کے اندر ملتی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو لیجئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جادوگروں کا واقعہ لیجئے۔ فرعون نے کیسی لالچ نہیں دی تھی، کیسے انعامات و اکرامات کی بوچھار ان کے اوپر نہیں کی تھی۔ کہا کہ تمہیں موسیٰ کو ہرانا ہے، تمہیں دولت بھی دی جائے گی، مقام و مرتبے بھی دیے جائیں گے، لیکن کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چل گئی موسیٰ کی لاٹھی، رہ گیا جادو کا کھیل، ساحروں کے سانپ کو مارا خدا کی مار نے۔ جادوگروں نے جیسا ہی دیکھا کہ کہنے لگے آمنا برب ہارون موسیٰ، یہ جادو نہیں ہو سکتا، فوراً وہ ایمان لے کے آئے۔ فرعون نے کیا کہا؟ قال هل آمنتم قبل ان آذن لكم، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کے رب پہ ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور سنو تمہارے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دوں گا۔ کیسے خطرناک انہیں دھمکیاں دی گئیں، کیسے خطرناک انہیں سلوک کیا گیا ان کے ساتھ۔ فرعون نے کہا اگر تمہارا دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پیر کاٹوں گا۔ ثم لأصلبنکم فی جذوع النخل، اور سنو میں کھجور کے تنوں پہ تمہیں سولی دوں گا اگر میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لانا چاہتے ہو۔ لیکن یاد رکھیے جب نیکی انسان کے دل میں رچ و بس جاتی ہے، یا انسان نیکیوں میں رچ و بس جاتا ہے، تو پھر اپنے جسموں سے جانوں کو جدا کرنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن نیکی سے دستبردار ہو جائے یہ کبھی ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ بِقَاضٍ، جو تمہیں کرنا چاہے وہ کر لو، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تم کیا کرو گے؟ تم ہماری دنیاوی زندگی لے سکتے ہو، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ دیکھیے جب انسان نیکیوں کے اندر ڈٹ جاتا ہے، رچ و بس جاتی ہے نیکی اس کے اندر، پھر اس کو اب کوئی دھمکی اس کے اوپر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے دلوں کو
شرک و بدعات، کفر، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دلوں کو صاف و شفاف کریں، ان آلودگیوں سے اپنے صاف و شفاف کریں اور اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بھریں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سنو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو یہ پکڑنے والے ہاتھ بھی درست ہو جاتے ہیں، چلنے والے قدم بھی درست ہو جاتے ہیں، دیکھنے والی نگاہیں بھی درست ہو جاتی ہیں، سننے والے کان بھی درست ہو جاتے ہیں، سمجھنے والے دل بھی درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ دل بگڑ جائے تو یاد رکھیے سارے اعضاء بگڑ کے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس دل کو کنٹرول کرنا ہوگا، کتاب و سنت کے تابع کرنا ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے دل کو ڈھالنا ہوگا، تب جا کے نیکی کی لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ جب نیکی کی لذت ہمیں محسوس ہوگی یا نیکی کی لذت ہمیں آئے گی تو پھر انسان جانوں کو کھونا گوارا کرتا ہے لیکن وہ نیکی سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کرتا۔ معزز ناظرین، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو کون نہیں جانتا؟ علماء وقت نے کہا تھا، اذا رأيتم الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه من اہل السنہ والجماعہ۔ جب تم کسی شخص کو احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت والجماعت۔ یقیناً ناظرین، مجھے بے پناہ محبت ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے۔ علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خطرناک وقت پر دو لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد لی ہے۔ ایک فتنہ ارتداد کے وقت، مانعین زکوٰۃ کے وقت ایسا ماحول خطرناک بن چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لی۔ اور دوسرا ایک ایسا مسئلہ تھا، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، سارے بادشاہ وقت کا اعلان تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے ہوئے جمے رہے، کہنے لگے آتونی شیئا بکتاب اللہ اور سنت رسولہ حتی اقول بہ۔ کیا ہوا؟ مجھے کوئی قرآن مجید کی دلیل لے کے آؤ یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کے آؤ تاکہ میں کہوں یا کہہ سکوں کہ قرآن مخلوق ہے۔ قربان جائیں بھئی، یہی مسئلہ تھا، نہ دکان کا جھگڑا تھا نہ مکان کا جھگڑا تھا۔ اگر جھگڑا تھا تو رب کی کبریائی کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے جھگڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے، یقیناً قرآن مجید مخلوق نہیں ہے۔ معزز حضرات، ناظرین کرام، نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا، ڈنگے کی چوٹ پر اس بات کا اظہار کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ مورخین نے لکھا، ضربت احمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربت حافرا لحرحت۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس زور سے کوڑے مارے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جاتا، تاب نہ لاتے ہوئے ہاتھی چنگار اٹھتا، ایک جلاد پوری طاقت و قوت کے ساتھ 10 کوڑے مارتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ معزز ناظرین، انجام کیا ہوا؟ اتنا مارا گیا جسم سے خون رسنے لگا اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن انہوں نے کبھی حق بات کو نہیں چھوڑا، حق بات کا اظہار کیا اور کبھی حق بات کو انہوں نے نہیں چھوڑا، حق بات کا اظہار کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہی بات کہی کہ آتونی شیئا بکتاب اللہ و سنت رسولہ۔ یہ عجیب معاملہ ہے، انسان اپنی عزتوں کو گنوانا گوارا کر لیتا ہے، اپنے جسموں پہ مار کھانا گوارا کر لیتا ہے، لیکن نیکی سے دستبردار ہو جائے یہ گوارا نہیں کر لیتا ہے۔ یہ عجیب لذت ہے نیکی کی، یہ عجیب مٹھاس ہے نیکی کی، یہ عجیب شیرینی ہے نیکی کی، یہ کیسی حلاوت ہے نیکی کی، یہ کیسی لذت ہے نیکی کی کہ انسان اپنے آپ کو بے عزت کرنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن نیکی سے دستبردار ہو جائے یہ کبھی گوارا نہیں کرتا۔ معزز ناظرین، یہ نیکی کی لذت ہے، یہ نیکی کی مٹھاس ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر رچ و بس جاتی ہے، انسان نیکی سے ہاتھ دھونا گوارا کر لیتا ہے، انسان اپنے جانوں سے ہاتھ دھونا گوارا کر لیتا ہے، لیکن نیکی سے ہاتھ دھونا ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ یہ نیکی کی لذت ہے، یہ نیکی کی مٹھاس ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا باعث فخر سمجھا۔ انہوں نے اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنے اولاد کو قربان کر دینا، اپنے جائیداد کو قربان کر دینا، اپنے مساکن و متاجر اور محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ باعث لذت سمجھا۔
انہیں مزہ آتا تھا ایسے اعمال میں، انہیں لذت آتی تھی ایسے اعمال کرتے ہوئے۔ یقیناً معلوم ہوا کہ نیکی جب انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے، یا انسان نیکیوں کے اندر جب سرایت کر جاتا ہے، اس کی لذت مختلف ہوا کرتی ہے، اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی، اس کی چاشنی کا کیا کہنا۔ اسی لیے ابو سفیان جب تجارت کی غرض سے گئے، روم کے بادشاہ ہرقل نے پوچھا تھا، بہت سارے سوالات اس نے کیے تھے، ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کیا بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا، اگرچہ کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ محمد کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تب اس بادشاہ نے کہا تھا، قیصر روم نے کہا تھا، خذالک الایمان کذالک الایمان حین تخالط بشاشۃ القلوب۔ ہاں، ایمان اور نیکی یہی چیز ہے، جب انسان کے جسم کے اندر رچ بس جاتی ہے، اپنے جسموں سے جانوں کا نکل جانا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نیکی سے دستبردار ہونا یہ ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ ایسی بے شمار مثالیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، کتنا مارا گیا، کتنا پیٹا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی اذیتیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ توحید سے نہیں پھرے۔ تو معلوم یہ ہوا جب انسان کے اندر نیکی سرایت کر جاتی ہے تو پھر وہ انسان اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا گوارا کر لیتا ہے، لیکن نیکی سے دستبردار ہو جانا گوارا نہیں کرتا۔ برائی کی مثال کیا ہے؟ گناہ کی مثال کیا ہے؟ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گولی ہے، ایک زہر کی گولی ہے، اوپر سے اس کے شکر کی پرت چڑھا دی گئی ہے۔ اب انسان اس کو چوسنے لگتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، بظاہر لذت محسوس ہوتی ہے، بظاہر اس کو مزہ آتا ہے، ویسے ہی جیسے گناہ کرتے ہوئے بظاہر لذت آتی ہے، لیکن اس کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے۔ جب وہ شکر کی پرت ختم ہو جاتی ہے، چوستے چوستے وہ زہر آ جاتا ہے، زہر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ گناہ میں بظاہر لذت آتی ہے، لیکن یاد رکھیے معزز ناظرین، گناہ کے اندر بظاہر لذت محسوس ہوگی اور شروع میں لذت محسوس ہوگی، لیکن اس کا انجام انتہائی برا ہے۔ نیکی کے اندر بظاہر تکلیف ہوگی، لیکن اس کا انجام بہترین ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عنایت کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، انسان گناہ کا عادی ہو چکا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی ہو چکا ہے، کوئی شراب کا عادی ہو چکا ہے، کوئی حرام کردہ چیزوں کا عادی ہو چکا ہے، اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو چکا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ کام حرام ہے، ایسا کام مت کرو، کہتے ہیں کہ عادت ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بہترین واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کا قصہ بیان فرمایا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ باپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عنایت فرما دی، بیٹے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عنایت فرما دی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس 20,000 گھوڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے انہوں نے تیار کر رکھے تھے۔ وہ پر لگے گھوڑے تھے، پروں سے اڑا کرتے تھے، 20,000 گھوڑے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ تعجب ہوا، کہنے لگے کہ میرے سامنے ان گھوڑوں کو لایا جائے۔ اِذْ أُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ جب سلیمان علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کا وقت چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رُدُّوهَا فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَاللَّانَاقِ، کہ جب کہنے لگے کہ لاؤ وہ گھوڑوں کو میرے سامنے،
ان کے گلوں پہ چھری پھیرنے لگے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حائل ہو جائے، اس کی عبادت کے سامنے آ جائے، وہ سلیمان کی محبتوں کے مرکز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اپنے بندے کی بہت پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تسلیم کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ سلیمان، تم تیز و ترار چیز کو چاہتے تھے، ہم ہمارے لیے ہماری محبت میں آ کر تم نے گھوڑوں کو قربان کر دیا، اس سے بہتر چیز ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم ہوا کو تمہارے تابع کرتے ہیں۔ کئی مہینوں کی مسافت جو طے کی جا سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں وہ اپنا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا معزز ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، بظاہر اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، بظاہر اس کے اندر مٹھاس معلوم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ترک کر دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین چیز ہمیں عنایت کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو لیجئے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا ہوا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم وقت کی مہارانی بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، دولت و ثروت والی بھی ہے، کہتی ہے تلک آجا۔ نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، تنہائیوں کے گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ یاد رکھو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نے کیا کہا تھا؟ ہائی تلک، آ جاؤ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جیل میں جانا پڑا، لیکن انجام کیا ہوا؟ اچھائی کا انجام اچھا ہوا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ وہ خزانے کے مالک بنے، خزانے کے بادشاہ وہ بنا دیے گئے۔ انی حفیظ علیم، قال اجعلنی علی قضائن الارض انی حفیظ علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خزانے کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عنایت کر دیتا ہے۔ کیا اب بھی ہمیں حرص ہے؟ کیا اب بھی ہمیں خواہش ہے کہ ہم گناہوں کے اندر دھڑے رہیں، گناہوں کے اندر پڑے رہیں اور گناہوں میں ہی اپنی زندگی گزار دیں؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ۔ قیامت کے روز میں جانتا ہوں میری امت کے کچھ لوگوں کو، وہ قیامت کے روز آئیں گے، وہ ان کے اعمال بڑے بڑے پہاڑوں جیسے ان کے اعمال ہوں گے، فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا، ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں کرے گا، ضائع کر دے گا، تباہ برباد کر دے گا۔ صحابی رسول ثوبان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صفہم لنا، اللہ کے رسول آخر وہ کون لوگ ہیں اتنے بڑے نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی قدر نہیں کرے گا ان کی نیکی کی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہاری ہی طرح نسل انسانی میں سے ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یاتون من اللیل کما تاتون، وہ جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، جیسے تم عبادتیں کرتے ہو ویسے وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن ایک فرق ہوگا، ایک چیز ان میں ہوگی جو تم میں نہیں ہوگی، وہ کیا ہے؟ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا۔ معزز ناظرین، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، وہ مجلسوں میں بڑے متقی نظر آتے ہیں، وہ مجالس میں بڑے متقی نظر آتے ہیں، چار لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بڑے متقی نظر آتے ہیں، گھروں میں بڑے متقی نظر آتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے سامنے بڑے متقی نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے مرد و خواتین ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو گناہ نہیں کرتے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ بندے اور بندے کو کیا کروں میں؟ وہ لوگوں سے ڈر کے اس نے گناہ کو نہیں کیا، اور اگر وہ مجھ سے ڈر کے گناہ نہیں کرتا تو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ لوگوں سے ڈر کے اس نے گناہ کو نہیں کیا، تنہائی میں آ کے اس نے گناہ کیا۔ اگر وہ مجھ سے میرا ڈر اس کے اندر ہوتا تو وہ تنہائی میں بھی گناہ نہ کرتے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، اکیلے ہو کر گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں ڈر و خوف نہیں کہ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔
تو معزز ناظرین، سمجھنے والی بات یہ ہے، ہوشیار کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، نیکیوں کو اپنے اندر جگہ دیں اور محنت کرے، کوشش کرے نیکیوں کو اپنے اندر جگہ دینے کی۔ شیطان ہمارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمیں سیدھے راستے سے روکنا چاہتا ہے، لیکن شیطان کو مات دینے کی ضرورت ہے، شیطان کو ہرانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب شیطان کو مات دیا جائے گا، کتاب و سنت پہ آیا جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز نیکیوں کی لذت آئے گی۔ جب نیکیوں کی لذت ہمارے دلوں کے اندر محسوس ہوگی تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے گھر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ہمیں مزہ آئے گا، ایک ایک قیام کے اندر مزہ آئے گا، ایک ایک رکوع کے اندر مزہ آئے گا، ایک ایک سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ یقیناً یہی نیکیوں کی لذت ہے۔ جب نیکیاں انسان کے اندر رس و بس جاتی ہیں تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ کبھی برائی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کبھی برائی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یقیناً برائی ہوا کرتی ہے اور اچھائی ہوا کرتی ہے۔ معزز ناظرین، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج برائیوں کے سارے سامان کر دیے گئے ہیں، سارے اسباب پیدا کر دیے گئے ہیں، برائیوں سے بچنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچا لے اور ہمیں نیکیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نیکی کرنے والا بنا دے اور برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔